دین سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کے وسیلے سے سب کی طرح آج بھی ایک حدیث مبارک جو بڑی طویل ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارک کا جو عنوان یا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ہر حال میں اللہ جل شانہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یعنی کسی حال میں بھی بندے کو اللہ جل شانہ کے سامنے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جو حکم دے اس میں بندے کو طاقت محسوس ہو نہ ہو، اپنی طاقت کے مطابق بندہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ خود کوشش کرے گا عمل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تک نکال دے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے پھر خود بخود اپنے کرم سے اپنے فضل سے آسانی پیدا کرے۔ تو اس لیے جتنا بندہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کوشش کا اتنا اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ جو حدیث مبارک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ اشتد ذلك علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم علیہ السلام پر تو یہ آیت نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو ذرا سخت محسوس ہوئی، ان پہ ذرا گراں گزری، ان کو محسوس ہوا کہ ہم پہ سخت احکام نازل ہو رہے ہیں۔ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، سب اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو تم چھپاؤ، ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، لیکن اللہ اس تمہارے ظاہر کا بھی چھپے ہوئے کا بھی حساب ضرور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہوں، کیا خبر میرے اندر میں کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہو، کیا خیال ہے؟ آپ سن رہے ہو میری گفتگو کو، نہیں آپ کے اندر میں کیا ہے؟ تو اب ظاہر تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جو کچھ تم ظاہر کرو گے اس کا بھی حساب دوں گا، جو چھپاؤ گے اس کا بھی حساب دوں گا۔ تو چھپی ہوئی چیز تو بہت ساری ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بندے کے، لیکن بظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، خوف زدہ ہوئے، ان پہ یہ آیت بڑی سخت ہوئی۔ تو فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم بارکوا علی الرقاب فقالوا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلفنا من الاعمال ما نطیق الصلاۃ والجہاد والصیام والصدقہ۔ اچھا جی، تو صحابہ کرام مل کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر حضور کی بارگاہ میں دوزانو ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلفنا من الاعمال، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مکلف کیا گیا ایسے اعمال کے ساتھ کہ جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر نماز ہے اور جہاد ہے اور روزہ ہے اور صدقہ ہے۔ وقد انزلت علیک هذه الآیہ ولا نطیقها، تو حضور یہ جو آپ پہ آیت نازل ہوئی ہے اس کی تو بالکل ہم طاقت رکھتے ہی نہیں ہے۔ ظاہر داری تو ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں لیکن دل پہ تو بندے کا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اگر کنٹرول میں آ جائے پھر تو دل نہ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو دل تو کنٹرول میں نہیں ہے، دل میں تو طرح کے وسوسے طرح کے خیال آتے ہیں۔ تو حضور ہم تو نماز ہے، جہاد ہے، روزہ ہے، یا جو بھی یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو روزہ ہے، صدقہ ہے، مثال کے طور پر جہاد ہے، نماز ہے، اس کا حکم دیا ہے، وہ ہم ظاہری طور پر تو کر دیتے ہیں لیکن دل پہ تو ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ میں دل کا بھی تم سے حساب لوں گا، اندر کا چھپی ہوئی چیز کا، تو حضور ہم تو اس کی طاقت نہیں پاتے، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو جب انہوں نے یہ عرض کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم، کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب نے کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سمعنا و عصینا، اللہ اکبر، کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کیا تم بھی یہی کہنا چاہتے ہو جیسے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم سنتے ضرور ہیں لیکن عمل نہیں کریں گے؟ کیا یہی تم کہنا چاہتے ہو؟ بلکہ حضور نے فرمایا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک، اللہ، بلکہ تم یہ کہو کہ اے ہمارے رب ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا ہم نے مانا، غفرانک، اور تیری بخشش کی ہم طلبگار ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی تم یہ کہو، ان کی طرح نہ کہو کہ ہم نے سنا اور عمل نہیں کریں گے، نہ، بلکہ تم کو بولا ہم نے سنا ہے، ہم تیری بات کو مانتے ہیں، ہاں لیکن اس میں اگر کوئی کمی بیشی آ جائے تو وہ ہمیں معاف کر۔ قرآن کا ہم تیری بخشش کے بھی تالے ہیں۔ دل کا جو معاملہ اس پہ ہمارا زور نہیں ہے، اگر دل میں کچھ کمی آ جاتی ہے، نیت کے خلوص میں کوئی کمی آ گئی تو مولا اس پہ گرفت نہ کر، بلکہ ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کے آتے ہیں۔ ہاں، فلم مقترح القوم، پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ان الفاظ کو پڑھا جو حضور نے انہیں بتایا کہ اس طرح کہو، وذلت بہا السنتہم، اور ان لفظوں سے ان کی زبانیں نرم ہو گئی، تر ہو گئی، نرم ہو گئی، انزل اللہ تعالیٰ فی اسرہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس آیت کو نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ پھر اللہ نے فرمایا، یہ آیت نازل کر کے اللہ نے فرمایا پھر تم اس طرح کہو، کیا کہو؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لے آیا رسول اس کے ساتھ جو اتارا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور تمام کے تمام مومن، یعنی تم یہ کہو کہ ہمارے رسول نے بھی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس میں جو کچھ تھا اس پہ ایمان لے آئے، اور ہم بھی اپنے نبی کی اتباع میں اللہ کی ہر بات کو مان رہے ہیں۔ کل آمن باللہ و ملائکہ، تمام ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، کتبی اور اس کی کتابوں پہ، و رسول اور اس کے رسولوں پہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں، سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ تم یہ کہو وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، اور تم کہو کہ ہم نے سنا، ہم نے بات مانی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم نے پھرنا ہے، لوٹنا ہے، آنا ہے۔ فلما فعلوا ذلك نسخ اللہ تعالی فانزل اللہ عز وجل، پھر جب انہوں نے اس کو پڑھ لیا، صحابہ کرام نے اس آیت کے اس حصے کو پڑھ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو نازل فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا لا یکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، کسی نفس کو تکلیف اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی احکام کسی پہ نازل کرتا ہے تو وہ اس کی طاقت میں ہوتے ہیں ادا کرنا، طاقت سے زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی اسی کے لیے وہی ہے، ہر ایک کے لیے وہی ہے جو کچھ وہ کما رہا ہے، یعنی جو آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنی زبان سے، جو آپ اپنے جسم سے، ادائے جاری سے کام کر رہے ہو، وہ وہی ہے، جو جیسا کرے گا اس کا وہی انجام ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو کسی پہ، کسی پر کسی کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، ہر ایک اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ اور یہ کہو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، یعنی یا اللہ یہ جب دعا آئی کہ مولا ہماری خطاؤں پر اور ہماری بھول پہ گرفت نہ فرما، تو اس کے بعد قال نعم ربنا ولا تحمل علینا، فرمایا ہاں یہ بھی کہو کہ اے ہمارے رب
اور نہ بوجھ ڈال ہم پر کما حملت علی الذین من قبلنا، اس طرح کا بوجھ جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا ہے۔ مولا وہ ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈال، ایسے احکام ہم پہ نہ نازل کر کہ جن کو ہماری طاقت ہی نہ ہو ادا کرنے کی، ہم پہ اتنا نازل فرما کہ جن کے ادا کرنے کی ہمیں طاقت ہو۔ قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور یہ کہو کہ اے ہمارے رب اور ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، واعف عنا واغفر لنا، اور ہم سے درگزر کا معاملہ کر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر، ورحمنا، اور ہم پہ رحمت فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اب یہ آیت مقدسہ پھر نازل ہوئی اور صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اب تم اسی کے مطابق عمل کرو، یہی تم کہتے رہو، یہ تمہیں بتا دیا گیا کہ جو تم کر سکتے اس کو کرو، جو تم دیکھتے ہو کہ طاقت نہیں پا رہے تو پھر اس میں انکار نہ کرو، بلکہ رب کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا جو ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرما، جو ہم سے بھول چوک ہوئی اس پہ گرفت نہ کر بلکہ ہماری بخشش فرما، اور مولا ایسا بوجھ دے جس کو ہم اٹھا سکیں، ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ اور جب بندہ یہ دعا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، پھر وہ خاص رحمت فرماتا ہے، خاص کرم کرتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں